بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جن آیات کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر ہونے والے واقعات پر کچھ جو ہیں وہ تربیتی یادداشتیں عطا فرمائی ہیں۔ مسلمانوں نے اس غزوے کے اندر جس جانثاری کا ثبوت دیا وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی، لیکن انسانی کاوش کے اندر کہیں نہ کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، تو اجتہادی طور پر اور اپنی سمجھ کے اندر صحیح سمجھتے ہوئے جو کام انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اس غلطی کے پاداش میں یا اس اجتہادی لغزش کے بعد مسلمانوں کو جو واقعات اسی غزوے کے اندر پیش آئے اور جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ رب العزت ان حالات پر مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں اور آئندہ کے لیے ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی مضمون ہے آج کے سبق کا۔ یہ مقامات بہت مشکل مقامات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو جو سبق سکھائے ہیں وہ رہتی دنیا آنے والے مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر ہم فوکس کریں گے۔ اور اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا مقصد قرآن شریف کے صرف ترجمے کو واضح کرنا ہے، لفظی ترجمے پر فوکس کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی آیت کی وضاحت شان نزول کے بنا نہیں ہو سکتی، تو وہاں اس کی وضاحت بھی کی جاتی ہے، چونکہ اصل مقصد قرآن شریف کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے جہاں پر کسی واقعے کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے تو ہمیں اس اشارے کو واضح کرنا ہوتا ہے تاکہ پوری بات جو ہے وہ سامعین تک پہنچ سکے۔ جو غزوہ احد چل رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور ان کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو جیتی ہوئی جنگ تھی مسلمانوں کی، وہ شکست کے جو ہے اس میں اثرات نمایاں ہونے لگے، اور 70 کے قریب جو ہے مسلمان جو ہے اس میں شہید ہوئے، اکابر صحابہ شہید ہوئے، اور یہ واقعات تھے۔ اور دوسری طرف منافقین تھے کہ انہوں نے اپنی چیمی گوئیاں شروع کی ہوئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہاں پر خوب جو ہے وہ جوابات دیے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے کافر لوگوں کی، تو یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں واپس الٹا لوٹا دیں گے، یعنی اسی بت پرستی کی طرف۔ فتنقلبوا خاسرین، تو ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ رب العزت ہی تمہارے دوست ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور ہم ڈال دیں گے ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، خوف کو، بما اشرکوا باللہ، ان کے شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، وہ شرک کہ جس پر اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ رب العزت نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم جو ہے وہ کمزور ہو گئے۔
وتنازعتم فی الامر، اور اپنے معاملے میں تمہارے درمیان باہم اختلاف ہو گیا، وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون، اور تم نے انکار کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ جب تمہیں اللہ دکھلا چکے تھے، ما تحبون وہ چیزیں جو تم پسند کرتے تھے۔ تو اب منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کو چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کو ترجیح دے رہے تھے، آخرت کو چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ رب العزت نے تم کو پھیر دیا ان سے، یعنی تمہاری توجہ کفار کے لشکر سے ہٹ گئی، کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ رب العزت تھوڑا تمہیں آزما لے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ رب العزت نے یہ ہونے والی جو تم سے لغزشیں تھیں یہ تم کو معاف فرما دیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ اذ تصعدون، جب تم اوپر منہ کیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم اپنی گردنیں موڑ کر کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور تمہارے پیچھے سے اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، پس اللہ رب العزت نے مبتلا کیا تم کو ایک غم میں، یعنی یہ شکست کے غم میں تمہیں مبتلا کیا، بغم، اس غم کی وجہ سے جو تم نے اللہ کے رسول کو پہنچایا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اور اس غم کو یعنی اس شکست کو دینے کی وجہ کیا تھی؟ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، شکست کا غم اس وجہ سے آیا تاکہ آئندہ زندگی کے اندر تمہیں جو ہے کسی چیز کے چھوٹ جانے پر تمہیں غم نہ ہو، ولا ما اصابکم، اور آئندہ زندگی کے اندر جو کچھ تمہیں ملے گا یا جو تمہیں مصیبت آئے گی اس پر تمہیں غم نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، پھر اللہ رب العزت نے اتارا تمہارے اوپر اس غم کے بعد کو، سکون کو اتارا تمہارے اوپر، نعاسن، وہ سکون ایک اونگ کی شکل میں تھا، یغشا طائفۃ منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت پر چھا گیا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور تم میں سے ایک جماعت تھی جن کو لگی ہوئی تھی اپنے آپ کی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے گمان کر رہے تھے جو ناحق تھے، جو جاہلیت کے گمانوں کی طرح تھے، یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، حل لنا من الامر شیء، کیا اس معاملے کے اندر کوئی ہمیں اختیار حاصل تھا؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پورا کا پورا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ چیزیں جو تم پر وہ ظاہر نہیں کر رہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر بات مانی جاتی ہماری جو ہم کہہ رہے تھے، ما قتلنا ہاہنا، تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر ہی لڑائی کرنی ہے، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کی اس گفتگو اور اس بات کا جواب اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور پھر بھی جس پر قتل ہونا لکھا گیا تھا تو وہ اپنے جو ہے وہ قتل گاہ کی طرف چل دیتا، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، اور وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا تھا کہ وہ قتل ہوں گے، لبرز الی مضاجعہم، تو وہ لوگ چل پڑتے اپنے قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور یہ مسلمانوں پر یہ آزمائشیں آنا یہ اس لیے تھا اللہ رب العزت تمہارے دلوں کا امتحان لے رہے تھے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو نکھار رہے تھے، تمہارے دلوں سے گندگیوں کو ختم کر رہے تھے،
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العزت دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تم میں سے، جب مڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو لشکر آپس میں ملے، انما استزلهم الشیطان، ان کو تو پھسلایا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے معاف فرمانے والے ہیں اور بہت ہی بردبار ہیں۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔